بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں کچھ نہیں تھا۔ سادگی میں آپ مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر اپنے گھر کے تمام کام کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہ کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ایک ہی سجدے میں فجر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ کر آپ کا دین قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی آپ کو حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت ہے اور ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، اگر ہو سکے آپ میری کچھ مدد کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری میری باہر کھڑی ہے، یہ میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا ہے جو اس کو کپڑے پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ان کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ کپڑا اور سواری تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہوئی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر تیسری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے۔ پھر حضرت سلمان اپنی بھیگی آنکھیں لے کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ 350 لوگ موجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لوٹاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پھر بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے نام پر روٹی نہ دیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھروں کے اندر کسی کے ہاں 2 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے دے۔
یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے واپس خالی پیٹ جائے گا؟ اس وقت حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے کہاں سے روٹی کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اس جگہ لے آئے جہاں سے آج تک کوئی بھی بھوکا نہیں آیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ادب سے کھڑے ہوتے ہیں وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ نے کہا، چچا جان کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، ایک مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی نے کھانا نہیں کھلایا، اس لیے میں اسے آپ کی چوکھٹ پر لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، چچا جان اپنا کان میری طرف کریں، اور کہنے لگی، آپ کسی بہانے سے انہیں میرے گھر سے لے جائیں، آج تو میرے شہزادوں کا بھی 4 دن فاقہ سے ہے، گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کچھ دیر کھڑے رہے اور کہنے لگے، میں اس کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لے کر آیا ہوں، میری لاج رکھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، چچا جان اس شخص کو تھوڑا سا دور کر دیں، اور جب حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کو تھوڑا سا دور کر دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر اتار کر پردے کی آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگیں، چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس چادر کو وہاں بیچ کر اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور دیکھنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، آج 70 پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان اس چادر کو لے کر اناج لے آؤ، لیکن یہ بات میرے بابا جان کو نہ بتائیے گا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر اس یہودی سامون کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، اے سامون آج بہت بڑا سودا کرنے آیا ہوں، یہ کوئی معمولی چادر نہیں ہے، یہ نبی کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سر کی چادر لے کر آیا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکوں۔ سامون نے جب یہ سنا اور اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا اور
تولتے تولتے پوچھنے لگا، اے سلمان، اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے، اس کو خالی پیٹ بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اپنے مہمان کا پیٹ بھرنا بہتر سمجھا۔ یہ سن کر اس سامون یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اپنے ماتھے سے لگایا اور کہا، اے سلمان، ٹھہر جاؤ، اور وہ اندر چلا گیا اور ایک کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا اور کہنے لگا، تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہارا رسول بھی سچا ہے، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں رسول کی بیٹی کی بیان کی گئی ہیں۔ اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سخاوت بیان کی ہے۔ اس کے بعد اس نے اناج تول کر دیے اور چادر بھی دے کر کہنے لگا، یہ چادر بھی واپس لے جاؤ۔ یہ اناج لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ جب دروازے تک پہنچے تو پیچھے دیکھا، وہ یہودی بھی پیچھے آیا ہے۔ اناج دینے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تو کہنے لگے، آپ تو آ گئے ہیں، مجھے وہاں کیوں چھوڑ آئے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لے جاؤ، میرا ٹھکانہ وہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سخاوت۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔